فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو لولو مجوسی حضرت فاروق اعظم پر اصرار کیا کہ حضرت فاروق اعظم کے پیٹ کر کر کے کلیجہ تک آ گیا، اور حضور فاروق اعظم وہیں پر شہید ہو گئے، وہیں مسلح پہ لے کے رہ گئے، لیکن نماز کو توڑا نہیں۔ وہ نماز کیسی نماز تھی؟ ذرا سوچے، نماز کی فکر کرے، نماز کا خیال پیدا کرے۔ وقت کا خلیفہ ہے، شہید کر دیا گیا نماز میں، لیکن کسی صحابی رسول نے نماز کو نہیں توڑی، نماز کو نہیں توڑی، سب کو نہیں توڑا، ہنگامہ برپا نہیں ہوا۔ جب ایک رکعت مکمل رہ گئے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف آگے بڑھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد دوسری رکعت مکمل کیے۔ کتنے رکعت؟ دوسری رکعت مکمل کیے۔ مکمل کرنے کے بعد اب جو ہے جس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تھا، اب اس کا دل چھٹپٹا رہا ہے کہ میں جلدی سے باہر نکل جاؤں، میں جلدی سے باہر نکل جاؤں، لیکن صف اتنے مضبوط تھے، اتنے صف مضبوط تھے کہ وہ قاتل جو ہے وہ مسجد سے باہر نہ جا سکا۔ پیغام پہنچانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ رسول جو صف باندھا کرتے تھے، وہ صف کیسے باندھا کرتے تھے؟ وہ صف باندھا کیسے کرتے تھے؟ شانے نشانے ملایا کرتے تھے، بازو میں بازو مسوا کرتا تھا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑے اچھے رہتے ہیں، اگر کسی کا کپڑا گندا رہتا ہے تھوڑا سا، تو لوگ اپنے قریب سب کا بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے کپڑے سے میرا کپڑا لگ جائے اور میرا لباس گندا ہو جائے۔ نماز کے اندر اس حرکت کو مٹانے کے لیے، اس حرمت کو مٹانے کے لیے سب کو اس طرح بنا گیا، اس طرح بنا گیا کہ لوگ آئے اور وہیں پر امیر بھی ہو، وہیں پر بادشاہ بھی ہو، اور اسی سب میں فقیر بھی کھڑا ہو جائے، اسی میں فقیر بھی کھڑا ہو جائے، اور شانے نشانے ملائے۔ جب نیت باندھے نا، جب نیت باندھے تو ایک دوسرے سے مس ہو بازو، لیکن اب تو ایک وہاں رہتا ہے کہ یہاں رہتا ہے، عجیب نماز پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھے تو رب کی عبادت سمجھ کر کے نماز پڑھا کرے، اس کی عبادت سمجھ کر کے تو بولے رب کی عبادت سمجھ کے نماز پڑھا کرے۔ ایک واقعہ اور شامل، ایک واقعہ اور سن لے، اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے گا، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام غزالی، حضرت امام غزالی اس وقت جو ہے ایک بزرگ تھے، اس نے 30 سال تک کے، کتنے سال تک کے؟ 30 سال تک ایک وقت کی نماز اس نے ترک نہیں کی، ایک وقت کی نماز ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں اس نے، یہاں تک کہ تکبیر اولا بھی اس نے نہیں چھوڑی، تکبیر اولا بھی وہ شامل حاضر تھے 30 سال تک کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو بزرگ تھے 30 سال کی عبادت کرتے تھے، ایک وقت کی نماز بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ بس اس واقعات کو اپنے ذہن پہ تخت کے دل پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ کیا ہے۔ دیکھیں 30 سال میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی، نماز تو دور کی بات ہے، ایک رکعت نہیں چھوٹی، ایک رکعت تو دور کی بات ہے۔ جب امام نیت باندھ کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نا، نیت باندھتے ہیں، وہ 30 سال میں بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں جب وہ آئے نا تو یہ دیکھے کہ امام صاحب نیت باندھ کر کے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ نیت باندھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے نا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم پیچھے سب میں شامل ہوں گے تو لوگ دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ 30 سال کا نمازی اور پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، آگے ہونی چاہیے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے اس شرمندگی کی وجہ سے مغرب کی نماز چھوڑی اور چلے گئے گھر۔ کہاں چلے گئے؟ گھر چلے گئے۔ عشاء میں بھی اس نے نہیں آیا۔ یہ بات حضرت امام غزالی تک پہنچی، اور اس زمانے میں ایک اور اللہ کے بہت محبوب بندہ، نیک بندہ کرتے تھے، ان کے پاس بھی یہ بات پہنچی
اس نے کہا کہ اسے بلا کر کے لاؤ، اس بزرگ کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ جب لوگ لے گئے اسے بلا کر کے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے 30 سالوں سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی ہے، جی تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑی، کہا جی ایک وقت بھی نہیں، یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ مغرب کے وقت مسجد میں آئے تھے لیکن نماز نہیں پڑھے، واپس چلے گئے، عشاء کی نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی، آخر وجہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ لیتے تو یہ لوگ سوچتے نا کہ 30 سال سے ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، 30 سال سے تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، اس نے آج دیر کر دیا، یہ سب مذاق اڑائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، اور اسی مذاق کی وجہ سے ہم مسجد سے واپس چلے گئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے 30 سال کے جتنے اعمال تھے، جتنی نماز تھی، سب نماز کو دوہراؤ، سب نماز کو دوہراؤ، تمہاری 30 سال کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوئی، کہا کہ تم نے اس لیے نماز پڑھا تاکہ زمانے والے دیکھیں اور یہ کہے یہ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ 30 سال سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا ہے، تو رب کی عبادت سمجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ زمانے والے کی عبادت کی نماز پڑھتا تھا۔ یہ تیری ساری نمازیں ناقص ہو گئی، یہ تیری ساری نمازیں روز قیامت تک منہ میں معاف کیے جائیں گے، نماز پڑھو، سارے نماز کو دہراؤ، سارے نماز کو دہراؤ کہ تو اللہ کی عبادت سمجھ کے نہیں، بلکہ یہ مسئلہ تھا کہ ہم 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا والے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا ہے، تو اپنے نام وہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج بھی ایسے نمازی ہیں، یا آج بھی بہت سارے ایسے نمازی ہیں، اس لیے اپنی عبادت پر تکبر گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، سکون کے ساتھ، دل مطمئن کے ساتھ، بس یہ سمجھے نا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، زمانے والے کی بلکہ اپنے رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، بفضل تعالیٰ بڑے قابل آپ کے امام صاحب بھی ہیں، ان کی خدمت بھی کیا کریں، دین کی کچھ بات سیکھا کریں، نماز کیسے پڑھیں گے وہ سیکھا کریں، دین کب تک کیسے آپ تک پہنچے گی، کچھ دین کی باتیں کب تک آپ تک پہنچے گی وہ کچھ سیکھا کریں، ایسی زندگی